السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مفتی فیضان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بیجاپور اجتماع میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ماری آپ نے 3 ضربے ماری، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، چنگاری نکلی، روشنی نکلی، اللہ اکبر اللہ اکبر، روشنی نکلی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ روشنی نکل رہی تھی، آپ نے پوچھا تم نے بھی دیکھا ہے؟ کیا ہم نے دیکھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے روشنی کے اندر دکھایا گیا قیصر کے محلات، کسریٰ کے محلات، مدائن کے محلات، حبشہ کے محلات، یہ سب فتح ہونے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے، قیصر کے محلات فتح ہوں گے، کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے۔ صحابہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور منافقین کہہ رہے ہیں دیکھو ان کو کھانے کو ہے نہیں اور کسریٰ کے محلات کی خبر دے رہے ہیں، سردی کے بچنے کے سامان نہیں ہے اور قیصر کے محلات کی خبر دے رہے ہیں۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مبارک سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور آپ ایسا اپنی خبریں ہمیشہ حالات کے خلاف دیتے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں حالات پہ یقین کرتے ہو کہ اللہ اس کے نبی کی خبر پہ یقین کرتے ہیں۔ اس لیے آپ عجیب بات سنو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خبر، اللہ کے نبی کی ایک خبر 3 مختلف نتیجے ظاہر کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی ایک خبر 3 مختلف نتیجے ظاہر کرتی تھی۔ مسلمانوں کا ایمان بڑھتا تھا، مشرکین کا انکار بڑھتا تھا، منافقین کا شک بڑھتا تھا۔ ایک خبر کے 3 نتیجے۔ مسلمان سنتے تھے اللہ کے نبی کی خبر، اللہ کے نبی کی خبر سنتے تھے اور یقین کرتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ سچے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی کی ہر خبر سچی ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان یقین بڑھ جاتا، منافقین کا شک پڑتا تھا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ارے سب دھوکے کی باتیں، جو اللہ تمہیں قیصر کسریٰ کے محلات دینے والے تمہاری بھوک کیوں نہیں دور کر رہے ہیں، تمہاری سردی کیوں نہیں دور کر رہے ہیں؟ یاد رکھو وعدے سن کے حالات دیکھنے والے وعدوں کا انکار کر دیتے ہیں، وعدے سن کے حالات دیکھنے والے وعدوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وعدے سن کے حکم پورا کرنے والے وعدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم سب دیکھو کیا مزاج ہے اپنا، اللہ اس کے نبی کے وعدے سن کے حالات دیکھتے ہو یا اللہ اس کے نبی کے وعدے سن کر حکم دیکھتے ہو؟ پہلی بات، عمل اللہ پاک ان کا قبول فرمائیں گے جن کے دلوں میں وعدوں کا یقین ہوگا۔ وعدوں کا یقین نہیں ہے، بڑے بڑے اعمال کر کے اللہ کا کوئی وعدہ اپنے حق میں پورا نہیں کرا پائیں گے۔ حضرات صحابہ کی تو سنت ہی عجیب ہے، او بھائی سنو تو صحیح، صحابہ کی تو سنت ہی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی وعدہ فرمایا ایسا یقین دلوں میں ہوتا تھا، زمانہ کتنا ہی گزر جائے، حالات کتنے ہی بدل جائے، ماحول کیسا ہی مخالف ہو جائے، کسی صحابی کے دل میں ذرہ برابر اللہ اس کے نبی کے وعدوں میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا، وعدہ پورا ہو کرے گا۔ تعلیم کا حلقہ چل رہا ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ تعلیم میں بیٹھے ہوئے، آج تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اتنا ہلکا پن تعلیم کا آ رہا ہے، پرانے ذمہ دار ساتھی تعلیم میں بیٹھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہم اس سے گزر چکے ہیں، وہ سمجھتے ابتدائی چیزیں ہیں، ہم تو آگے بڑھ چکے ہیں۔ انفرادی دعوت، عمومی تعلیم، عمومی گشت، لوگ سمجھتے ہیں پہلی جماعت کی چیزیں ہیں، ہم تو 10ویں پار کر چکے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، جو دعوت سے بے نیاز ہو جائے گا وہ اپنی ہدایت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو دعوت سے بے نیاز، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ہدایت سے بے نیاز ہے۔ کبار صحابہ، علماء صحابہ، قراء صحابہ، فقہاء صحابہ، محدثین صحابہ ایسے تعلیم میں بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے عام سے عام مسلمان تعلیم میں بیٹھتے ہیں، وہ سب بیٹھتے تھے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ
रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन में बैठे हुए थे। एक बहुत बड़े आलिम अपने मदरसे के शेखुल हदीस वहाँ इलियास साहब से मुलाकात के लिए कुछ बातचीत करने लगे। हजरत वहाँ तालीम का हल्का लगा हुआ है, आप जाके बैठ जाओ। उनको बड़ा खराब लगा, मैं आलिम हूँ, शेखुल हदीस हूँ, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, और मुझे तालीम में बिठा रहे हैं मुझे। हजरत ने कहा नहीं, आप तालीम में जाइए, तालीम में बैठिए। खैर, बुरा लगे अच्छा लगे, इत्ताअत करना है हमें। गए तालीम में बैठे, तालीम होती रही माशाल्लाह, काफी देर तक तालीम में बैठे रहे। तालीम से पूरी हो गई, वापस आए मौलाना के पास। मौलाना पूछा, मौलाना बताइए क्या हाल है? हजरत ने पूछा, हजरत बताइए क्या हाल है? कहने लगे, मौलाना क्या बताऊं मैं, सारी जिंदगी हदीस की शुरुआत पढ़कर, सारी जिंदगी बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करके आज तक हदीस के ऐसे मानी और मतलब दिल पे नहीं खुले हैं जो आज अल्लाह ने एक मर्तबा उमूमी तालीम के हल्के में बैठने पर अल्लाह ने दिलों में खोला है। ऐसे ऐसे मानी और ऐसी ऐसी शरे और ऐसा नूर दिलों पे खुला है हदीस का। सारी जिंदगी बड़ी बड़ी शुरुआत का मुताला करके और सारी जिंदगी बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर हदीस के वो मानी समझ में नहीं आए जो आज अल्लाह ने उम्मे तालीम में बैठने की वजह से दिलों पे अल्लाह ने खोले। इसलिए याद रखो प्यारे भाइयों, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते एक बात अर्ज करता हूँ, कभी भी नबूवत के अमाल में से, कभी भी नबूवत के अमाल में से किसी अमल को हल्का मत समझना, वरना हिदायत से महरूम हो जाओगे। मज़ीद बयानात के लिए नबूवत के अमाल में से सब्सक्राइब किसी अमल को हल्का मत समझना। अजी उमूमी गश्त है, तमाम लोगों का काम। अस्तगफिरुल्लाह, सबसे बड़े उलमा, सबसे बड़े आलिम सय्यदुल उलमा मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु वो उमूमी गश्त कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहद्दिस अबू रज़ियल्लाहु अन्हु उमूमी गश्त बाजार में कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहद्दिस को गश्त करने में कोई यार नहीं है। सबसे बड़े मुफ्ती मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त करने में कोई यार नहीं है। हम इस जमाने के उलमा को उमूमी गश्त करने में क्या आ रहा है? याद रखो, कभी भी नबूवत के अमल में से किसी अमल को हकीर मत समझना प्यारे भाइयों। अमल को हकीर समझने वाले अमल से महरूम हो जाते हैं। तालीम का हल्का चल रहा है। आप अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस शरीक है, आप हदीस बयान कर रहे हैं, आप हदीस बयान कर रहे हैं कि हीरा का इलाका फतेह हो रहा है। हीरा का इलाका, वहां की शहजादी है शीमा बिनते बुकैला, सफेद खच्चर पे बैठी हुई है, काली ओढ़नी ओढ़ी हुई है। मैं उसे देख रहा हूँ, वो सामने से आ रही है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, नए सहाबी खुरैम इब्न औस अभी अभी मुसलमान हुए हैं, अभी अभी मुसलमान हुए, पीछे हल्के में बैठे हैं। कहने लगे, अल्लाह के नबी वो लड़की मुझे दे दो। वो लड़की, आपने कहा ही अलग, वो लड़की तेरी हो गई। ये नहीं कि कब फतेह होगा, कौन सा इलाका, कौन सा जमाना, कुछ नहीं। अल्लाह के नबी फरमा रहे, हमें मानना है। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम दुनिया तशरीफ ले गए, आपका जमाना गुजर गया। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए, आपका जमाना गुजर गया। उमर फारूक खलीफा बने, आप तशरीफ ले गए, आपका जमाना गुजर गया। 3 जमाना गुजर चुका है। हजरत खुरैम को अल्लाह के नबी के इस वादे के सच्चा होने में जरा भी शक नहीं है। अपना जायजा लो, जरा सा कोई अमल कर ले और उस पर वादा पूरा ना हो, फौरन मुसलमान शक में मुब्तला हो जाए। अजी सब करके देख लिया, कुछ होता नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अगर हम अपने दीन से, अपने दीन के बारे में शक में पड़ जाएंगे, दूसरों को अपने दीन की दावत कैसे देंगे? हम खुद ही शक में पड़ गए। नमाज पढ़ के देख लिया, कुछ नहीं होता है। सदका दे के देख लिया, कुछ नहीं होता है। सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। हम खुद ही शक में पड़ गए प्यारे भाइयों, तो दूसरों को दावत कैसे देंगे? ये बात सुनो, अगर अमल पे वादा पूरा ना हो, अगर अमल पे वादा पूरा ना हो, अमल का कसूर नहीं है, अल्लाह का कसूर नहीं है, अमल करने वाले का कसूर है। मैं आपसे एक मिसाल पूछता हूँ, मैं जवाब देना तवज्जो से। इज्तिमा चल रहा है हमारा, एक जोन वालों ने, एक हल्के वालों ने ये चाहा कि भाई सारे हाजरीन को शरबत पिलाया जाए, ठंडा शरबत, मीठा शरबत। दोपहर का वक्त, सख्त गर्मी लगी। तवज्जो से बात सुनना, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैं एक ड्रम लिया, बड़ा बर्तन, 100 लीटर पानी,
100 लीटर पानी और उसमें 1 किलो शक्कर डालें, 1 किलो शक्कर, और लकड़ी के एक चमचे से, लकड़ी का बड़ा चमचा, उससे शक्कर को खोज रहे हैं, चमचा भी खुल गया, पानी मीठा नहीं हुआ, चमचा खुल गया, पानी मीठा नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ किसका कसूर है, शक्कर का के पानी का? जवाब दो मुझे आप। 100 लीटर पानी, 1 किलो शक्कर और चमचा घुलाते थक गए, पानी मीठा नहीं हुआ। मुझे जवाब दो आप, कसूर किसका है, शक्कर का के पानी का? पानी का। अच्छा जी, और कोई बताओ? हाँ, मुझे जवाब दो आप, किसका कसूर है, शक्कर का क्या कसूर है और पानी का क्या कसूर? मिलाने वाले का कसूर है ना, मिलाने वाले का कसूर है। अरे 100 लीटर में आपने 1 किलो शक्कर क्यों डाली? क्या शक्कर का कसूर, क्या पानी का कसूर? तेरा कसूर है, ना नमाज का कसूर है, ना अल्लाह का कसूर है, तेरा कसूर है। तूने नमाज बनाई नहीं अपनी, तूने नमाज नहीं बनाई अपनी, अमल सच्चा है, वादा सच्चा है, तेरा अमल नहीं बनाया अभी। न अल्लाह का कसूर, न नमाज का कसूर है, नमाजी का कसूर है कि तूने अपनी नमाज बनाई नहीं है। तो ये नहीं कि 4 जमाना गुजर चुका है, 4 जमाना गुजर चुका है, अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा यकीन है साहबी को, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जमाना खिलाफत, आखिर का जमाना, एक जमात के उस इलाके में हीरा, जिसके अल्लाह के नबी ने खबर दी थी, ये साहबी उस जमात में थे। जैसे जमात पहुंची उस इलाके में, ये साहबी ने अमीर साहब से कहा, अमीर साहब मुझे एक तकाज़ा है, मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो? कि एक लड़की मेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, 4 जमाना गुजर चुका है, 4 जमाना, जरा भी शक कि एक लड़की मेरा इंतजार कर रही है। अब गए बिल्कुल उसी तरह जैसा अल्लाह के नबी ने फरमाया था, खूबसूरत शहजादी, काली ओढ़नी ओढ़ी हुई, सफेद खच्चर पे सवार है, जाते ही उस पर कब्जा कर लिया कि मेरी है। अब लोगों को इश्काल हुआ कि भाई साहब देखो, गनीमत तकसीम नहीं हुई है और इसने लड़की पे कब्जा कर लिया, आप इससे लड़की वापस लो, गनीमत तकसीम होनी चाहिए। अमीर साहब ने बोला, भाई ऐसे कब्जा कर लिया कि कब्जा, लड़की मेरी है, मैं अल्लाह के नबी से मांग चुका हूं, मैं उस जमाने में, आपने मुझे दे दी थी, लड़की मेरी है। अल्लाह तो साहबी ने कहा कि अच्छा, ये गवाह लाओ, गवाह लाओ, गवाह। तो गए आप साहबा के मजमे में, अरे भाई है तुम में कोई? अल्लाह के नबी ने उस वक्त ये हदीस बयान की थी, ये हीरा के इलाका फतेह होगा, ये शहजादी शीमा बिनते बुखाला है, तुम में से कोई? 2 साहबी खड़े हुए, हाँ हम शरीक थे उस हल्के में जिसने अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की थी, हम शरीक थे, हम जाके गवाही देते हैं। दोनों ने आपके गवाही दी कि हाँ हम शरीक थे। आपने कहा लड़की तुम्हारी है। 4 जमाना पहले हदीस बयान हो रही है, 4 जमाने के बाद वादा पूरा होने वाला है। नए सहाबी को जर्रा बराबर शक नहीं है अल्लाह के नबी के वादा पूरा होने में। अपने दिल पे हाथ रखो, मेरे दिल में ऐसा यकीन अल्लाह उसके नबी की खबरों पर है, टटोलो अपने आप को, है ऐसा यकीन। और यकीन क्यों नहीं है? दावत देते नहीं हो। याद रखो प्यारे भाइयों, यकीन किताबों के मुताले से नहीं बनता है, यकीन सोचने से नहीं बनता है, यकीन इबादत से भी नहीं बनता है। यकीन इबादत से नहीं बनेगा। ईमान की तकमील, ईमान का कमाल न मुताले से होता है, न किताबों से होता है, न इबादत के एहतमाम से होता है, न अपनी जान और माल दीन के शोबों पे खर्च करने से होता है। ईमान का कमाल सिर्फ दावत से होता है। जितनी दावत होगे उतना यकीन बढ़ेगा, जितनी दावत का एहतमाम करोगे उतना ईमान में कमाल पैदा होगा। साफ लिखा है उलमा ने, ईमान की तकमील सिर्फ दावत से होती है। मौलाना बदर आलम साहब मीठी ने, उनकी किताब है तर्जुमानुस सुन्ना, जिल्द अव्वल जिल्द सानी, तर्जुमानुस सुन्ना दूसरी जिल्द सानी में साफ लिखा है मौलाना बदर आलम साहब मीठी ने, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। इस आयत की तफसीर में लिखा है, एक मुसलमान इतने लंबे सद्दे करे और इतनी कसरत से सद्दे करे कि पेशानी काली पड़ जाए। इतना सद्दों के पेशानी काली पड़ गई,
روزے اتنے اہتمام سے رکھ رہا ہے کہ ہونٹ پھٹ گئے ہیں، خشکی پڑ گئے ہونٹوں پر، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اتنا اہتمام کر رہا ہے، فرماتے ہیں اس کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائی، ایمان کا کمال عبادات سے حاصل نہیں ہوتا ہے، ایمان کا کمال یہ امت کے یتیموں پر، غربا پر، فقراء پر، دین کے شعبوں پر مال خرچ کرنے سے ایمان کا کمال نہیں آتا ہے، ایمان کا کمال صرف دعوت سے آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، معروفات کی دعوت دے رہے ہو، نافرمانی اور گناہوں سے لوگوں کو روک رہے ہو، تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ اگر تم دعوت نہیں دے رہے ہو ایمان میں کمال نہیں ہوگا۔ اللہ نے صاف کہا ہے، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، علماء غور کرو، اذا ذکر اللہ واذا تلیت علیہم آیاتہ، مجہول کیسے گئے؟ ذکر تلیہ، مجہول کیسے گئے؟ مجہول کیسے گئے؟ لوگوں کو جمع کرو، اللہ کے تذکرے کرو، لوگوں کو جمع کرو، قرآن شریف کی آیت، قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اذا ذکر اللہ، جب لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، ذکر اللہ، مسلمانوں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، اب ان کے دلوں میں جلا پیدا ہوتا ہے، اب ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کا کمال دعوت سے ہوتا ہے، جتنا دعوت کا اہتمام کرو گے، جتنا گشتوں کا اہتمام کرو گے، اتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا، ایک باب قائم کیا، باب الایمان، اور ایک مسئلہ نقل کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری علیہ رحمہ کا وطیرہ، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف کی کوئی آیت یا کسی صحابی کا عمل یا کسی اعلیٰ درجے کی سند والی کوئی روایت نقل کرتے ہیں اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے۔ امام بخاری کا مذہب ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دلیل کیا ذکر کی ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل کا عمل نقل کیا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سید العلماء ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں، غفلت کے ماحول میں گشت کر کے گئے، وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے تھے، قم بنا، تعال بنا، اجلس بنا، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے اور اپنے ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے، نؤمن بربنا ساعتن، اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حیات الصحابہ، حیات الصحابہ جلد ثانی، حیات الصحابہ جلد ثالث، حضرت عمر کا عمل ہے ایک ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑتے تھے، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے آپ پر ایمان تازہ کریں گے، اور فرماتے ہیں میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو وہ سبسکرائب صحابہ کریں۔ جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، وہ صحابہ جن کا ایمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، ان صحابہ کا ایمان جس محنت سے کامل ہوا ہے اسی محنت سے ہمارا ایمان کامل ہوگا نا، کوئی اور محنت نہ ہوگی۔ بولو بھائی، امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلحت به اولها، اس امت کے اخیر کی اصلاح اسی محنت سے ہوگی جس محنت سے صحابہ کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس محنت، اس امت کے ایمان میں کمال اسی محنت سے ہوگا جس محنت سے صحابہ کے ایمان میں کمال پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ کیوں؟ ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، ایمان ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے نیا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرو؟ کہا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ کیسے تازہ کریں گے ایمان؟ کیسے تازہ کریں گے ایمان؟ آپ نے خود فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی خوب دعوت دو لوگوں کو، خوب دعوت دو۔ جتنی دعوت دو گے اتنا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ اگر صبح صبح بازار چلے جاؤ، سنو توجہ سے بات سنو،
آپ اگر صبح صبح بازار نکل جاؤ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو دکھائی دے گا کام کرنے والا اپنے اوزار کو دھار لگاتا ہوا ملے گا آپ کو۔ قریشی لوگ اپنے اوزار کو دھار لگا رہے، لکڑی کا کام کرنے والے اپنے اوزار کو دھار لگا رہے۔ کیا کر رہے ہو؟ دن بھر ان اوزار سے کام لینا ہے، ان کو دھار لگاؤ، دن بھر کام لینا ہے، دن بھر ایمان سے کام لینا ہے۔ صبح صبح مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی صفات کے تذکرے کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، پورا دن اس ایمان سے کام لینا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، ایمان سے بڑا نگران مسلمان کے حق میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نگران، کوئی ایسا حارس، کوئی ایسا چوکیدار قیامت تک آنے والے انسان بنا ہی نہیں سکتے ہیں جو 24 گھنٹہ ہر سیکنڈ آپ کی نگرانی کرے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا نگران اس کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب تجھے گناہ کا تقاضا ہو، شیطان تیرے دل میں گناہ کا خیال پیدا کرے، ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ کیوں جی، کون سی جگہ ہے کائنات میں جو اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ کیا مطلب کہ اس کا استحضار کرو، اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے کوئی گناہ مت کرو۔ سب سے بڑا نگران مسلمان کے حق میں اس کا ایمان ہے۔ جس محنت سے صحابہ کا ایمان کامل ہوا ہے اس محنت سے ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیسا حلقہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے، علامہ۔ آپ نے کہا ومن علامہ، علامہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا عالم بحروب العرب، عالم بانساب العرب۔ اللہ کا نبی ایک آدمی ہے، عرب کے نسب نامے بہت یاد ہے، عرب کی بہادری، عرب کی شجاعت کے قصے ان کو بہت یاد ہے، عرب کی تاریخ بہت جانتا ہے۔ آپ نے کہا اترکو، ارے چھوڑو اس کو، یہ تو ایسی چیز ہے اس کا جاننے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کو نہ جاننے کا کوئی نقصان نہیں۔ آؤ ہم بیٹھ کر اللہ کی صفات کے تذکرے کریں گے۔ چھوڑو ان باتوں، نئی نئی معلومات میں خوب مزہ آتا ہے، نئی نئی معلومات میں خوب مزہ آتا ہے۔ ایمان کے مذاکرے کرنے میں، اللہ کی صفات کے تذکرے کرنے میں مسلمان کو الجھن ہوتی ہے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں پیارے بھائیوں، معاف کرنا مجھے، میں حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، میں حقیقی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اللہ کی صفات کے تذکروں سے الجھن مشرکین کا خاصہ ہے، مشرکین کا خاصہ ہے۔ مسلمان کو اللہ کی صفات کے سننے سے الجھن نہیں ہوگی، مسلمان کو اللہ کی صفات سن کر اور مطمئن ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مسلمان کو تو اطمینان ہوگا۔ اللہ کی عظمت پڑھا رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی طاقت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایمان کا کمال دعوت سے آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ آپ نے اپنی امت کو صرف دین نہیں دیا ہے، دین بھی دیا ہے، دین کی دعوت بھی دی ہے۔ کیونکہ میرے دوستو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اٹل ہے، میری بات سننا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اٹل ہے۔ دین پر استقامت اور دین کی حفاظت، دین پر استقامت اور دین کی حفاظت اور باطل کے سارے حملوں کے مقابلے میں مسلمان کو سب سے زیادہ دفاعی قوت جو ملتی ہے وہ صرف دعوت سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ یاد رکھو، جو اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کی کوئی دعوت قبول نہیں کرے گا، جو اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کی کوئی دعوت قبول نہیں کرے گا، اور جو اپنے دین کا داعی نہیں ہوگا وہ باطل کی ہر دعوت قبول کر لے گا۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک آدمی اپنے گھر پر کہ اپنے کسی بیٹے کا عقیقہ، اپنے کسی بیٹے کا ولیمہ، عقیقے کی دعوت، ولیمے کی دعوت کرے، اپنے گھر پر لوگوں کو بلا رہا ہے، آؤ ہمارے بچے کا ولیمہ ہے، ہمارے بچے کا عقیقہ ہے۔ اسی وقت تو کوئی دوسرا آدمی اس کو دعوت دے، ایسا ہمارے گھر پر آؤ، آپ کی دعوت ہے، دعوت قبول کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خود داعی ہے، وہ خود داعی ہے، وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ جو دوسروں کو دعوت دے رہا ہو وہ دوسروں کی دعوت قبول نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، کھانے کی دعوت دوسروں کو دینے والا
دوسروں کے دین کھانے کی دعوت قبول نہیں کرتا ہے، جو اپنے دین کی دعوت دوسروں کو دے گا وہ دوسروں کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں مسلمان جتنا غیروں کی دعوت قبول کر رہا ہے، اس زمانے میں مسلمان جتنا غیروں کی دعوت قبول کر رہا ہے، اور میں آپ سے اگلی بات کہوں، اس زمانے میں باطل مسلمان کو مرتد بنانے پر جتنا جری ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت چھوڑی ہے۔ صحابہ دین کی دعوت پر تھے، ساری دنیا کا باطل مل کر عاجز ہو جاتا تھا، ایک صحابی کو ذرہ برابر دین سے نہیں، ذرہ برابر ایمان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، ساری دنیا کا باطل۔ اور آج حال ایسا ہے ہمارا، معمولی سا نفع، معمولی سا نقصان مسلمان کو مرتد بنانے کے لیے کافی ہے۔ معمولی سا نفع، تھوڑا سا نفع مل جائے مسلمان دین چھوڑ دے، تھوڑا سا نقصان کا خطرہ مسلمان دین چھوڑ۔ ابھی ایک جماعت، ہماری ایک جماعت جاپان کے ایک علاقہ تیوان، ایک ملک سے کام کر کے واپس آئی ہے، چند مہینہ پہلے کی بات ہے، کہنے لگے ایک ملک میں ایک وقت میں 1,00,000 مسلمان لڑکیاں ایک وقت میں مرتد بنی، 1,00,000 مسلمان لڑکیاں ایک وقت میں مشرکہ کافرہ عیسائیہ بنی، ایک وقت میں اسلام چھوڑی۔ کیوں ہے اتنا ارتداد؟ مسلمان نے دعوت چھوڑی ہے۔ دعوت کا چھوڑنا ہی مبدأ ارتداد ہے، دعوت کا چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرات صحابہ پر بہت سارے حالات ہیں۔ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا صدمہ نمبر 1، اسلام اور مسلمانوں کی عبادت کی فکر 2 نمبر، چھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں 3 مسئلہ، بڑے بڑے بادشاہ مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں، کچھ مسائل کی مشغولی، تھوڑی دیر کے لیے پھرنا بند ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے دعوت بند ہو گئی، مدینہ کے اطراف میں ارتداد پھیل گئے۔ مدینہ میں مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، مراکز ہے، علماء ہے، صحابہ ہے، کچھ دیر کے لیے دعوت بند ہوئی، کچھ دنوں کے لیے پھرنا بند ہو گیا، مدینہ کے اطراف میں ارتداد پھیل گیا۔ جب اس زمانے میں دعوت کے چھوڑنے سے ارتداد پھیل سکتا ہے، جہالت پھیل سکتی ہے، پیارے بھائیوں، اس زمانے کا مسلمان اگر دعوت چھوڑ دے اپنے آپ کو ارتداد سے کیسے بچائے گا؟ آپ دیکھو کتنی جہالت، کتنا ارتداد، کتنی بے دینی، اللہ اکبر۔ ہماری ایک جماعت ایک ملک میں کام کر رہی تھی، سنو آپ، مسجد کی آبادی کا عمل ہو رہا تھا، اندر ہلکا لگا ہوا، 2 ساتھی استقبال میں کھڑے ہیں اور باہر سے لوگ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں۔ 2 نوجوان مسجد کے ایک کنارے دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کو مسجد میں لا رہے ہیں، کسی کا کلمہ صحیح کرا رہے ہیں، کسی کا وضو صحیح کرا رہے ہیں، کسی کی نماز صحیح ہو رہی ہے، نماز سکھا رہے ہیں۔ یہ دونوں کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ استقبال والوں نے دیکھا کہ بہت دیر سے 2 نوجوان کھڑے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں؟ ابھی ان کے پاس جانے لگے تو یہ بھاگنے لگے اور بہترین عربی زبان بول رہے ہیں، لسنا بمسلمین، لسنا بمسلمین، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، زور سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ استقبال والوں نے کہا رہے بھائی قفو امکسو، ٹھہرو تھوڑی دیر، مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو۔ اب وہ رک گئے، اب ان کے پاس گئے، ان کا اکرام کیا، ان کا استقبال کیا، ان کو مسجد میں لے کر ان کو دسترخوان بچھایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا۔ اس لیے کہتے دسترخوان وسیع کرو، دسترخوان وسیع کرو۔ بخیل ہے بخیل، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بولے کتنی چائے لے کر آؤ؟ کہ 10 چائے لے کر آؤ۔ کیوں؟ 10 ساتھی ہیں ہمارے، یہ بخیلوں کی جماعت ہے۔ عجیب بات ہے، ہزاروں لوگ آپ کی طرف بیٹھے ہیں، وہ انسان نہیں ہے؟ سب کو کھلاؤ، سب کو پلاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو مسلمان اپنی شرافت کو کامل کرنا چاہے، اپنی انسانیت کو کامل کرنا چاہے، 6 کاموں کا اہتمام کرے۔ کتنے کاموں کا؟ اپنی شرافت کامل کرنا ہے، اپنی انسانیت کامل کرنا ہے، 6 چیزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے راستے میں خوب خرچہ لے کر نکلو، اللہ کے راستے میں خوب مرنے کی بات ہے مسلمان کے لیے، دنیا پہ لاکھوں کھپائیں گے، خواہشات پہ اربوں خربوں کھپائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنا، ارے 2000 لکھ لو میرا، اچھا جی اللہ کے دین پہ 2000، خواہشات پہ بنا لگا رہے ہیں۔ پہلی بات کہتے ہیں خرچہ خوب لے کے نکلو،
अपना दस्तरखान वसी करो, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, हर एक का इकराम करो। मैं सच्ची अर्ज करता हूँ प्यारे भाइयों, सारी दुनिया की कौमों को इस्लाम में दाखिल होने में, सारी दुनिया की कौमों को इस्लाम के दाखिल होने में दो चीजें रुकावट बनी है। कितनी चीजें? एक हमारी बदखुल्की, एक हमारा बुखलो। एक हमारी बदखुल्की, एक हमारा बुखलो, एक हमारी बदअखलाकी, एक हमारी कंजूसी। अगर मुसलमान वो अखलाक दुनिया के सामने पेश कर दे जो अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दे, अपना दस्तरखान वसी करे, दुनिया की कौमें भाग कर आएगी हिदायत कबूल करने के लिए। छह बात है अदली फरमा, अल्लाह के रास्ते में निकलो, खूब खर्चा लेके निकलो। एक दूसरी बात फरमाते हैं, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैसे पेश आओ? अच्छे अखलाक से। जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलती है, ट्रेन में है, बसों में है, आप अपनी जगह से उठो, हमारे साथियों को बैठना, क्यों उठा रहे हो? उसकी सीट है, उसका हक है, वो क्यों उठा रहे हो आप? क्यों अपनी जमात को मुज्तमा करना चाहते हो? बैठे रहो दो साथी अपनी जगह पर, जिक्र में, तिलावत में, नमाज में, सीखने सिखाने में, दुआओं में लगे रहो। दावत दो, क्यों उठा रहे लोगों को अपनी जगह से? आप जरा वहां चले जाओ, हमारे साथी बैठेंगे, हमारी सीट है, क्यों उठा रहे? उसकी सीट है, उसका हक है। अच्छे अखलाक से पेश आए। मौलाना मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे, ट्रेन का सफर। एक अंग्रेज ऑफिसर साथ में बैठा हुआ था, उसको कज़ाए हाजत का तकाजा, वो बैतुल खला गया, फौरन वापस आ गए। हजरत समझ गए कोई बात है, हजरत उसके पीछे गए और देखा तो सारी गंदगी, सारा बैतुल खला गंदा हुआ है। हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस बुखारी शरीफ पढ़ा, 18 साल बुखारी शरीफ तो मस्जिद नबवी में पढ़ाई है। आप अंदाजा लगाओ तो उसकी शख्सियत का। 18 साल अंदर से दरवाजा बंद किया और सारी गंदगी अपने हाथ से साफ कर दी और अपना हाथ धोए और आए कि अंग्रेज से कहा, हज़रत क्या बात है, बहुत जल्दी आ गए? कहने लगा, मौलाना क्या बताएं, बहुत गंदा है, किसी ने गंदगी की है। तो मौलाना कहने लगे, मैं तो अभी फारिग होकर आया, बिल्कुल साफ सुथरा है। अब अंग्रेज ने पीछे गया, उसने देखा तो सारा बैतुल खला साफ सुथरा, समझ गया कि मौलाना ने किया। अल्लाह अकबर। हाजत पूरी करके वापस आए, कहने लगा, हजरत हाजत वहां पूरी की है, हिदायत यहाँ कबूल करूंगा, कलमा पढ़ाई है मुझे। हाजत वहां पूरी की है, हिदायत यहाँ कबूल करना है, कलमा पढ़ाओ मुझे। अखलाक, 6 चीजें तली फरमा, 6 चीजें। ज्यादा खर्चा लेके निकलो, 1 अच्छे अखलाक से पेश आओ, 2 आपस में इज्तिमाइयत कायम रखो, 3 मस्जिदों को आबाद करो, 4 कुरान की तिलावत का एहतमाम करो, इनफरादी अमाल, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो, इनफरादी अमाल का, और हर मस्जिद में जाकर उस मस्जिद के अतराफ के उलमा को मुतवज्जे करो। अजी हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, अपना वक्त फारिग करो। बस्ती में जहलत बहुत है, बस्ती में बेदीनी बहुत है, उलमा की जमात बनाओ, मस्जिदों के अंदर बिठाओ, मस्जिदों जब तक उलमा अपना वक्त फारिग नहीं करेंगे, उम्मत के उमूम की जहलत खत्म नहीं होगी। बस एक बात अर्ज कर रहा हूँ, इकराम इस्तिकबाल। तो दोनों इस्तिकबाल वालों ने देखा कि 2 नौजवान अब उनको लेकर आए, खूब इकराम, खूब इस्तिकबाल। अब उनसे पूछा कि हम बहुत देर से देख रहे हैं आपको, आप इतना घूर कर और इतना तवज्जो से बार बार हमें देख रहे हैं, क्या देख रहे थे? उन्होंने इशारा किया 2 नमाज पढ़ने वालों की तरफ। उनको लफ्ज़ नमाज याद नहीं था, अरबी में सलात कहते हैं, लफ्ज़ सलात याद नहीं था। कहने लगे, रअयनाकुम हरकातिन कुंतुम बिहा, हमने तुम्हें बहुत सारी हरकतें करते हुए देखा, ऐसी हरकत हमारे दादा करते थे। नमाज का लफ्ज़ भी भूल गए, वो नमाज का लफ्ज़ भूल गए। रअयनाकुम कुंतुम बिहरकात, हमने बहुत सारी हरकतें तुम्हें करते हुए देखा है, ऐसी हरकत हमारे दादा करते थे। साथ ही समझ गए दादा मुसलमान थे, पोते ईसाई बने। अब उन पे मेहनत शुरू,
ان کو لے کر، اس لیے کہتے ہیں غفلت کے ماحول سے نکالو، مسجدوں کے ماحول میں لاؤ، ایک ایک مسلمان غفلت گناہ کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ پیارے بھائیوں، امت میں گھسو گے نہیں جب تک امت کی جہالت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ لاؤ، آواز اٹھا کے لاؤ، مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ ماشاءاللہ مفتی فیضان صاحب قاسمی نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو اس بیان سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔